اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران محترم، سورہ التین ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے پچھلے سبق میں اس کی پہلی 4 آیتیں پڑھی تھیں۔ مکمل اس کی 8 آیتیں ہیں اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر سورت ہے۔ مکہ شریف میں یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، یہ سورت مکی ہے۔ پچھلی 4 آیتوں کا صرف ترجمہ کرتے ہیں تاکہ پچھلا مضمون ساتھ میں مل جائے اور مفہوم آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ پاک کی بھی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں بیان کر کے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا ثم، اس کے بعد یہ ہوا کہ رددناہ اسفل سافلین، ہم نے لوٹا دیا اس کو، اس انسان کو، اسفل سافلین، بہت زیادہ پستی میں، نچائی میں۔ یہ انسان بہت زیادہ گر گیا۔ ہم نے اس کو سب سے خوبصورت صورت دے کر بنایا تھا اور یہ انسان بہت زیادہ نیچے گر گیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ نیچے گرنے سے مراد، اس سے پہلے اچھی شکل و صورت دینے سے مراد، ایک تو انسان کی ظاہری شکل و صورت بھی اچھی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں، آپ شیر کے ساتھ موازنہ کریں، گیدڑ کے ساتھ موازنہ کریں، جتنے بھی جانور، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی مخلوق کے ساتھ انسانی شکل کو، انسانی صورت کا آپ موازنہ کریں تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کس کو زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب میں خاصیت ہے کہ وہ کھانے کے لیے اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں، زمین پر سر جھکا کے پھر کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ یہ کھانے کے لیے سر زمین پر نہیں جھکاتا بلکہ اپنے سر کو بلند کر کے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ تو ظاہری شکل و صورت ہے نا، اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو حکیم بنایا، یعنی مدبر بنایا، سمجھ بوجھ والا، سوچ بچار کرنے والا، فیصلے کرنے والا، اس انسان کو حاکم بنایا۔ کیا کیا عزتیں اس انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ رشتوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کبھی یہ انسان باپ کی شکل میں آتا ہے اور بچوں پر اس کا احترام کرنا لازم ہو جاتا ہے، کبھی یہی انسان ماں کی شکل میں آتا ہے اور بچوں کے لیے اس کے قدموں تلے جنت کا درجہ دے دیا گیا ہے، کبھی یہی انسان بیٹے کے روپ میں ہے کہ وہ باپ کی ڈھیروں شفقتیں، ماں کا ڈھیروں پیار وہ مسلسل سمیٹ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بیٹی کے روپ میں ہے،
کبھی وہ بیوی کے روپ میں. انسان کی یہ مختلف شکلیں ہیں، رشتوں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ اب کسی اور مخلوق کے اندر اس طرح کے رشتے نہیں ہیں. آپ گائے بھینسوں میں دیکھیں، دوسرے جانوروں میں دیکھیں، تو اس طرح کے کسی رشتے کا کوئی تقدس نہیں ہے. یہ صرف انسان کی خاصیت ہے کہ اس کو اتنا تقدس دیا گیا، اور پھر اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حاکمانہ صلاحیت، سب کچھ انسان کو دیا ہے. اور پھر انسان کو دوسری مخلوقات پر حاکم بنایا ہے. میں خود سوچتا تھا، ایسے اپنے طور پہ ذہن میں بات آتی تھی کہ کتنی حیرت والی بات ہے کہ ایک بھینس جو انسان سے طاقت کے اعتبار سے 5-10 گنا زیادہ ہیوی ہے، بڑی ہے، لیکن ایک 10 سال کا چھوٹا بچہ ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو رسی سے لے کے گھماتا پھرتا ہے. تو یہ اتنے طاقتور جانور کو اس انسان کا فرما بردار نوکر کس نے بنا دیا؟ پھر آپ دیکھیں ایک اونٹ، وہ انسانی طاقت سے کتنا زیادہ طاقتور ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن 20 اونٹوں کی لائن بھی ہو تو ایک چھوٹا بچہ جدھر چاہتا ہے اس کو گھماتا پھرتا ہے. اور ہر چیز، وہ گھوڑا جو تیز تراز گھوڑا، اور جب وہ بھاگتا ہے تو کہہ لو کہ زمین اپنے پیروں سے نکالتا چلا جاتا ہے، کھروں سے چنگیاریاں نکالتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ انسان جب اس کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی انگلی کے اشارے پہ نچاتا ہے، وہ ادھر کو موڑ دے یا ادھر کو موڑ دے. وہ ان طاقتور، ان بڑے جانوروں کو، ان طاقتور چیزوں کو انسان کا تابع دار کس نے کر دیا؟ انسان کا فرما بردار، انسان کا نوکر کس نے بنا دیا ہے؟ یاران گرامی، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہم نے انسان کو دیا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ ثم پھر رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو لٹا دیا بہت پستیوں میں، نچائیوں میں. یعنی یہ انسان اپنے مرتبے سے بہت گر گیا، اپنے معیار سے بہت گر گیا، اور یہ اور چکروں میں پڑ گیا، مادی دنیا کے پیچھے لگ گیا. لیکن ایک چیز ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اس پستی سے بچ گئے، وہ اس نچائی سے بچ گئے. انہوں نے اپنا معیار قائم رکھا، انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو برقرار رکھا. فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، کبھی نہ رکنے والا. ان کے لیے کبھی نہ رکنے والا، یعنی مسلسل اجر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے. تو پھر اب یہ ساری بات ایک طرح سے کہہ لیں کہ مضمون مکمل ہو گیا. اب آخر میں یہ ایک سوال کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ ساری بات سننے کے بعد اب مجھے بتاؤ، فما یکذبک، کون آپ کو جھٹلائے گا بعد بالدین، اس فیصلے والے دن کے بعد. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو قیامت کا ایک عقیدہ پیش کیا، روز جزا کا ایک عقیدہ پیش کیا، تو مجھے بتاؤ کون اس کو جھٹلائے گا؟ کون اس کی نافرمانی کرے گا؟ کیا اللہ نے سب کو پیدا نہیں کیا؟ اللہ سب کا خالق نہیں ہے؟ کیا وہ سب کا مالک نہیں ہے؟ کیا سب اس کا کھاتے نہیں ہیں؟ سب کچھ اس کا نہیں ہے؟ ہاں جی اس کا ہے. تو پھر اس کے فیصلوں کو کون جھٹلائے گا؟ اس کے قائم کردہ روز حساب کو پھر کون جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حکمرانوں سے بڑا حکمران نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ تو پھر کون ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرے گا؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں آیتوں کا مضمون کس قدر خوبصورت ہے کہ ہمارے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے حکمران یا چھوٹے چھوٹے انصاف کرنے والے، جو ایک ضلع کا جج ہے، ہمارا اس پر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ اگر مجھ پر ظلم ہوا ہے تو میں اپنی اپلیکیشن لے کر، درخواست لے کر جج صاحب کے پاس جاؤں گا کہ صاحب مجھ پہ ظلم ہوا ہے اور فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، اور مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ انصاف کریں گے، اور میں مظلوم ہوں تو میرا حق مجھے دلائیں گے، میرے
خلاف ظلم کرنے والے کو یہ سزا دیں گے، تو جب ایک ضلع کے جج پر ہمیں اتنا اعتماد اور اتنا اعتبار ہے، تو جو پوری کائنات کا جج ہے، جو پوری کائنات میں انصاف کرنے والا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ساری زندگی ظلم کرتا رہا تو قیامت کے دن کیا وہ ایسے ہی گزر جائے گا؟ کیا اس کے ظلم کا اس سے حساب نہیں ہوگا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا اس وقت انصاف قائم نہیں کرے گا؟ جس بندے نے ساری زندگی پستے ہوئے گزار دی، ظلم میں، بربریت میں، سفاکی میں، ساری زندگی جس نے پستے ہوئے گزار دی اور دکھوں کے اندر اپنی زندگی گزار دی ہے، لوگوں کے ظلم سہتے زندگی گزار دی ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس پر ہونے والے ظلموں کا کوئی حساب نہیں، یا یہ جو تکلیفیں سہ کے گیا ہے اس کی اس کو کوئی جزا نہیں ملے گی؟ تو وہ جو انصاف قائم کرنے والا ہے وہ یقیناً اپنا انصاف قائم کرے گا، اور ظالم کو بھی خبردار ہونا چاہیے کہ میں جو تسلسل کے ساتھ ظلم کرتا جا رہا ہوں، بالآخر میں ایسی عدالت میں پیش ہونے والا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا حاکم ہے۔ اس لیے تو فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا انصاف قائم کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس کی عدالت میں جب ظالم پیش ہوگا تو یقیناً اس کو اس کے ظلم کا حساب دینا ہے، اور جب مظلوم پیش ہوگا تو اس کی فریاد رسی وہاں پر ہوگی، اس کی مدد وہاں پر کی جائے گی، اور اس پر ہونے والے ظلموں کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، جزا اس کو دی جائے گی۔ تو یاران گرامی، یہ چیز ہے جو ہمارا قیامت کے دن پر یقین اور پختہ کرتی ہے، ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کرتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں سب حساب کتاب چکتا ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جیسے کہ بعض مذاہب کے اندر ہندو لوگ کہتے ہیں جی ہم مردے کو جلاتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ اس کا سلسلہ یہیں دنیا میں ختم ہو جائے اور بعد میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کچھ ایسا نہ ہو، تو حالانکہ تو پھر جس نے ظلم کیا ساری زندگی، تو کیا اس کو تو پھر آپ نے کھلی چھٹی دے دی کہ جو ظلم کر سکتا ہے ٹھیک ہے، اس کو آزادی ہے، وہ ظلم کرتا رہے، ساری زندگی ظالم بنا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو مظلوم ہے وہ ساری زندگی مظلوم رہے، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر دنیا سے برائی ختم کرنی ہے تو قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر دنیا سے برائی کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے اور برائی کی روک تھام کرنی ہے تو حاکم ہر وقت ہر بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پولیس ہر وقت ہر بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہم نے خود برائیوں سے رکنا ہے، خود برائیوں سے رکنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سب کے اندر یہ عقیدہ اور یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ اگر میں یہاں غلط کروں گا تو مجھے وہاں حساب دینا پڑے گا، اگر میں یہاں اچھا کروں گا تو مجھے وہاں اس کا انعام ملے گا۔ تو عقیدہ آخرت جو ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے، اس پہ یقین ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت دنیا کی برائیوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، ورنہ ہر ایک کو کھلی چھٹی مل جائے گی۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کا آخرت پر عقیدہ ایمان مزید مضبوط فرمائے، اور آخرت کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم سے کسی پر کچھ ظلم ہو گیا ہے تو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پر معافی عطا فرما، اور اگر ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو مولا ہمیں اس پر درگزر فرما، معاف فرما، اور اگر ہم نیکیاں کرتے رہے ہیں اور نیکیاں کی ہیں تو مولا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قیامت کے دن اس کا ہمیں اچھا صلہ عطا فرما۔ بسم اللہ۔